پھڈے بھی ہم نے کیے, لڑائیاں بھی کی اسکولوں میں, ڈیسک اٹھا اٹھا کے مار رہے ایک دوسرے کو. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کسی اپنے سے بہت زیادہ پاورفل سے لڑ گیا, اس نے رکھ کے لگایا نا میرے, میں روتا ہوا گھر آیا, میں نے اپنے بڑے بھائی کو شکایت کی, اس نے کہا دیکھو پٹو تو روتے ہوئے گھر نہیں آؤ. یہ نہیں بزدلی ہے نا, یہ وہیں دو لگا کے, اور اگر پٹ نہیں لگا سکتے تو یہ آنسو نا گھر کے باہر ہی رکھا کرو. یہ موٹیویشن گھر سے ملتی تھی. تو یہ سب چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں. آج بچہ پٹ کے آئے روتا ہوا, مائے ہائے میرا بچے کو مارا کس نے, باپ آ جائے گا گن لے کے بندوق میں, کس نے مارا اس کو. ابے یہ تو لائف کا حصہ ہے یار, کبھی پٹتا ہے کبھی پیٹتا ہے, رو رہا ہے چل جا کے تو پیٹ کے آ جا, کیا ہے. جب میں اسکول گیا نا, پرائمری سے سیکنڈری اسکول گیا, تو میرے بڑا بھائی نے مجھے بٹھایا, بولا سیکنڈری اسکول میں جا رہے ہو تمہیں گنڈے قسم کے لڑکے بھی ملیں گے. وہاں تو بڑی عمر کے لڑکے ہیں نا, اور گھر سے دور تھا وہ اسکول. تو میرے بڑے بھائی نے مجھے اسی وقت سمجھایا, اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے کہا دیکھو گنڈے قسم کے بھی لڑکے ہوں گے تو ایک تو یہ کہ کسی ایک سے دوستی کبھی نہیں لگانا. یہ جو ہوتا ہے نا میرا بچپن کا بہت کلوز بلوز, یہ بعض لڑکے اسکولوں میں ہر طرح کے بڑے بڑے گنڈے قسم کے ہوتے ہیں, بعض بڑے پپو سے ہوتے ہیں نا, ہر طرح کے ہوتے ہیں نا کلاس میں. بعض ایسی برگر فیملیوں کے ہیں, بعض بڑے گنڈے قسم کے ہیں. تو ہر طرح کے لڑکے ہمیں ٹکرے اسکول میں. تو اب کیا ہے کہ بھائی نے بولا تھا کہ جس سے بھی پھڈا کرنا ہے گھر آ کے شکایت نہیں کرنی, اور پھڈے کرنے ہیں. کوئی اگر پنچ لگائے تو وہیں لگا دینا ہے اس کو, گھر میں آ کے. مطلب یہ تھا کہ جو ہے وہیں کرنا ہے. مجھے یاد ہے ایک لڑکا تھا جو بعد میں کنڈکٹر بنا, نام بھی مجھے یاد ہے مگر میں نام نہیں بتاؤں گا, ایسا نہ وہ پھر اس کو سن لے بیان نا. وہ کنڈکٹر بنا ہے بعد میں, اتنا مضبوط آدمی تھا. تو اس سے میرا ہو گیا پھڈا, لیکن وہ تھا بہت طاقتور. اب وہ اس نے جو ہے نا تنگ کیا مجھے یاد ہے وہ لڑکوں میں بیچ میں بیٹھا ہوا تھا ایسے ٹانگ رکھ کے نا ٹیبل پہ, جیسے وہ نہیں اسکولوں میں یہی ہوتا تھا بھائی, اب بھی یہی ہو رہا ہے. بدماش بن کے بیٹھا ہوا تھا. مجھے اتنا غصہ آیا ہوا تھا اس کے اوپر, میں نے کہا یار اگر میں نے اس کو کوٹا تو میں پٹوں گا زیادہ, یہ ہے بڑا پاورفل آدمی. نہیں کوٹا تو مجھے غصہ بہت آ رہا تھا کہ یار اس نے بہت تنگ کیا نا مجھے. تو مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے, 6ٹھی کلاس تھی یا پتہ نہیں 7 کلاس تھی, وہ گنڈا بن کے بیٹھا ہوا تھا, اور لڑکے نا جیسے نہیں ہوتے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں گول دائرہ بنا کے. میں گیا کلاس ٹائم, کیونکہ ٹیچر تھے ہی نہیں اس دن, کلاس میں آئی نہیں کسی وجہ سے, میں نے رکھ کے نا اس کی ناک پہ مکہ لگایا ہے. مجھے وہ دن یاد ہے, اللہ معاف فرمائے, اتنا زور سے کھینچ کے اس کے مارا اور بھاگ گیا میں وہاں سے. مجھے کیونکہ میرا غصہ تو نکل گیا نا, میں نے کہا بیٹا اب تو پٹے گا, گھر میں جا نہیں سکتے روتے ہوئے, لیکن اس نے تنگ اتنا کر کے رکھا ہوا تھا نا. میں نے کہا یار ایک دفعہ تو مارو, اور بڑی سیاست سے ہم نے کام لیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے اتنی زور سے میں نے اس کے ناک پہ مکہ مارا نا, اس کے آنسو نکل آئے تھے. اس کے بعد وہ میرے پیچھے بھاگا, لڑکے بھی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ شور شرابے میں نا بچت ہو گئی ہماری, کیونکہ لڑکوں نے بھی آ کے اس کو بھی پکڑ لیا, ہمیں بھی پکڑ لیا. میں تو چاہ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا مجھے چھوڑو نہیں, لیکن مجھے چھوڑو, میں کہہ رہا ہوں اوپر سے, لیکن دل چاہ رہا ہے کہ بھائی چھوڑنا نہیں. اوپر سے چھوڑو مجھے, میں دیکھتا ہوں اس کو. بچے کبھی اپنی شکست تھوڑی مانتے ہیں, لیکن میرے دل کر رہا تھا یار اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑنا نہیں. میں نے جو کرنا تھا میں نے اس کو رلا دیا تھا, میں نے. اتنا پاورفل آدمی تھا وہ. تو یہ بدماشیاں ہماری اسکولوں میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہوا کرتی تھی. اسی بدماشی سے تو ہم نے پھر شادی کی ہے دوسری. اور کیا, جب ہم شادی کر رہے تھے گھر سب نے بولا ابے تمہارے نہیں, بڑے بھائی نے روکا مجھے. میں نے کہا بھائی آپ نے ہمیں اتنا ٹرین کر دیا ہے, یہ کام بدماشی کے بغیر ہوتا نہیں ہے نا. تو اگر ہم ایسے ممی ڈیڈی کی طرح پڑھتے اسکول میں, پپو بن کے بالکل بریڈ پہ مکھن لگا کے جا رہے ہیں صبح صبح جیسے بچے جا رہے ہوتے ہیں. ہماری اماں تو پراٹھا بنا کے دیتی تھی صبح صبح, پراٹھا کھا پتلی کری سے نکل. اور پیدل جاتے تھے, بہت دور تھا اسکول, اور پیدل جاتے ہوئے راستے میں جو بدماشیاں ہوتی تھیں, 5-6 لڑکے محلے کے جاتے تھے, سب چھٹے ہوئے ماشاءاللہ. اب تک مجھے یاد ہے اور دل کرتا ہے, ایک دو تو ہیں بھی لنک میں, کبھی آتے ہیں گپ شپ لگتی ہے, اسی سٹائل میں لگتی ہے جیسے پہلے ہم جایا کرتے تھے. تو وہ جو اسکول ہمارا اچھا خاصا دور تھا, مجھے یاد نہیں کتنے کلومیٹر تھا, لیکن اچھا خاصا دور تھا. ہم کتابوں کا بستہ لٹکا کے جا رہے ہیں صبح صبح, اور راستے میں شرارتیں کرتے ہوئے.
کسی کی کوئی چھڑ رکھی ہوئی تھی, کسی کی کوئی چھڑ. شوز تو اتارنا روز کا معمول تھا نا, جا کے یوں کیا, وہ اس کا سوٹ اتارا, وہ کیوں اتارا, وہاں پھٹا, اسکول پہنچنے سے پہلے پھٹے ہو رہے ہیں, اس کو مار رہے ہیں, اس کو چپیڑ مار رہا ہے. کسی کی کوئی چڑ رکھ لی تو اس کو اسی میں اتنا رسوا کر دیا بیچارہ. وہ نا ایک پپو سا آ گیا ہمارے گروپ میں, پپو سے لڑکے نہیں ہوتے بیچارے برگر فیملی کے, بیچارہ تھوڑا سا موٹا بھی تھا, قد بھی چھوٹا تھا. اس کو لڑکوں نے چھیڑ کے نا موٹو پتلو اور ٹگنو اور اتنا تنگ کیا ہے کہ وہ مجھے لگا کہ یہ پاگل ہو جائے گا. تو ہم نے اس کو مشورہ دیا, بیٹا تو اسکول چھوڑ دے, تو افورڈ نہیں کر سکتا, تو ممی ڈیڈی کے خاندان سے. بالآخر اس نے اسکول چھوڑ دیا اور صحیح کیا, ورنہ وہ اب تک مر چکا ہوتا. لڑکے کہاں چھوڑتے ہیں. تو ایسی بدماشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اچھا اسکول جاتے ہی پٹتے تھے, لیٹ پہنچ رہے ہیں تو پی ٹی ماسٹر کھڑے ہوتے تھے یوں, ایک وہ عادی ہو چکے تھے. بدتمیزی کبھی اپنے ٹیچروں کے ساتھ الحمدللہ ہم نے نہیں کی. یہ ساری بدتمیزیاں آپس میں تھیں. ٹیچر کے ساتھ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں کبھی اونچی آواز سے بات کی. ٹیچر نے مارا ہو تو میں نے شکایت کی ہو مجھے کیوں مارا, الحمدللہ ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ گھر میں سکھایا گیا تھا, بھائی ٹیچر ہے, شکایت بھی نہیں کر سکتے تھے گھر میں ٹیچر کی. تو صبح جاتا ہی نا ایسے ڈنڈے لگتے تھے, یوں کیا, ایسے کیا, پھر یہ کیا. یہ اسٹائل ہوتا تھا ہمارا. ایک مخصوص ڈنڈے تھے لیٹ پہنچنے پہ, کیونکہ راستے میں شوز اتارے دوسرے کے, تو ٹائم پہ پہنچتے نہیں تھے. چلو بھائی مار کھائی, چلے گئے اندر, بس اور کیا کرتے. پھر وہاں گئے, ہوم ورک نہیں ہے تو وہاں ڈنڈے کھائے تھوڑے سے, ہیلی کاپٹر بنے, یہی ہو رہا ہوتا. صحیح, ایسی ہنسی خوشی الحمدللہ ہم نے زندگی گزاری ہے. تو اتنا نہیں ہونا چاہیے, لیکن جتنا آج کل ممی ڈیڈی والا سیٹ اپ چل رہا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ دل ہی نہیں لگ رہا پڑھائی میں نا, دل چاہ رہا ہے آج جلدی گھر چلے جاؤ نا کہیں سے, تو کھڑکی سے بھی چھلانگ لگائی ہے کلاس میں نا. ٹیچر وہاں منہ کیا, ادھر سے نکلے پتلی گلی سے, نکل کے گھر آ گئے. تو گھر والے پھر پوچھتے تھے جلدی کیوں آ گئے. ایک دفعہ یہی ہوا کہ گھر والے اسکول پہنچ گئے, پرنسپل سے ملے, بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, یہ بچہ گھر کیوں آ گیا جلدی, آپ کا کوئی نگرانی نہیں ہے. پرنسپل نے کہا ایک سالے تم کھڑکی سے نکلتے بھی ہو اور ہمیں ذلیل بھی کر رہے ہو. کیا کریں یار, ماضی کا زمانہ بہت اچھا زمانہ تھا. اب سارا آرٹیفیشل زمانہ آ گیا ہے نہ, بچوں میں درخت پہ نہیں چڑھ سکتے. ہمارے تو سارے دوست احباب درختوں پہ ہی رہتے تھے اکثر. میرے کتنے دوست ہیں جن کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں درختوں سے گر کے, کسی کا ہاتھ ٹوٹا, کسی کی انگلی ٹوٹی. تو اب تو بچہ درخت دیوار پہ نہیں چڑھ سکتا. مجھے یاد ہے جب میں 2008 میں ادھر آیا نا یہاں, ظاہر اب تو میں مسجد کا امام تھا, مفتی طارق مسعود کے نام سے مشہور ہو چکا تھا میں. اس وقت بھی میرے بیانات جاتے تھے, لوگ جانتے تھے. ایک دن مجھے گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی, گھر کا دروازہ بند ہے. میں نے کہا یار کون گھر فون کرے, گھر والوں کی نیند. میں دیوار سے ٹاپ کے اندر چلا گیا, کسی بندے نے دیکھ لیا. تو میں تو ایسے اڑا, انہوں نے دروازے انہوں نے کیا ٹاپ کے اندر چلا گیا. ہم نے کہا بندے نے دیکھ لیا, کسی کو میرے بارے میں کمنٹس کیا, یار یہ مفتی بہت یہ مفتی, یہ مسجد کا امام ہے, ایسے ٹاپ رہا ہے یوں کر کے نا. تو اس کے بعد اب میں دیکھتا ہوں دائیں بائیں نا, ابھی بھی میں کبھی دیر ہو جائے تو میں ٹاپ کے چلا جاتا ہوں, لیکن میں دائیں میں دیکھتا ہوں یار کوئی. اب تو خطرہ یہ کہ یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے نہ ڈال دیں کوئی. تو اب میں بندوں سے کہتا ہوں یار آپ دروازہ بجاؤ, کوئی نہ کوئی آ جائے گا. تو یہ ہم نے بچپن میں اسٹڈی کی جگہ ایک درخت پہ بنا لی تھی. ہم نے بادام کا درخت تھا ہمارے دوست کے گھر, وہاں چڑھتے تھے ہم, جا کے اوپر ٹہنی پہ جا کے بیٹھ کے بعض دفعہ پڑھ رہے ہوتے تھے بیٹھ کے. تو یہ لائف کو نا انجوائے بچوں نے جس طرح ہمارے آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا جو ہماری عمر کے ہیں, اب بچے اس طرح انجوائے. اب سارا دن پب جی کھیلتے رہتے ہیں بیٹھ کے اور ویڈیو گیم میں لگے رہتے ہیں. گردنوں کے مسئلے ان کے ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں میں, سروائیکل پین اور مختلف آڑے ترشے ہو جائیں گے. یہ ہماری عمر تک پہنچتے پہنچتے 4 شادیاں تو دور کی بات, ان میں ایک کا بھی جذبہ نہیں رہے گا. واٹس ایپ پہ, ٹیلی فون پہ, مختلف ذریعوں سے مجھ تک یہ میسج پہنچ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ لوگ ڈراموں میں بے انتہا دلچسپی لے رہے ہیں, رو رہے ہیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے. ڈرامے سینما گھروں میں چل رہے ہیں, اپنی پوری فیملی, کئی قسطیں ڈراموں کی, ایسے جذباتی ہو رہے ہیں, ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس کے بعد کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. اور بڑی تعریفیں, ایسا ڈرامہ, ایسی فلم. تو میرے بھائی یہ لغویات ہیں,
یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو جو لوگ ان چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں, اللہ کے قرآن کے مطابق ان میں جنت کی علامت نہیں پائی جاتی. آپ ڈرامے دیکھتے دیکھتے قبر میں چلے جانا, یہ ڈرامے آپ کو اللہ کی جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے نا, تو یاد رکھو ایک انٹرٹینمنٹ جائز ہوتی ہے جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ذریعہ بنتی ہے, آپ کے دماغ کو فریش کرتی ہے. ایک انٹرٹینمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہو اور آپ کو غلط میسج دیے جا رہے ہوں. ڈراموں سے, فلموں سے آج تک کوئی سیدھے راستے پہ نہیں چلا. ان ڈراموں نے, ان فلموں میں نے ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا ہے. کیسے کیسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں. طلاق دینے کے بعد بیوی اسی گھر میں رہ رہی ہے. آپ بتاؤ جب ہماری بچیاں یہ چیزیں ڈراموں میں دیکھیں گی تو طلاق کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کا وہ تباہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. بار بار ڈراموں میں حلالہ دکھایا جا رہا ہے, حلالہ. تو کیا میسج جائے گا ان جوان لڑکیوں اور لڑکوں کو جو یہ سب چیزیں دیکھ. مجھے ایک بات بتاؤ, میرے ایک دفعہ بیان شروع ہوئے, کچھ وقت میں نے طلاق کا جائز طریقہ بیان کیا تھا, اسلام میں جائز طریقہ کیا ہے. میں نے 2-3 قسطیں ریکارڈ کروائیں, کمپلیٹ کیا, اس کے بعد 1 سال تک موضوع نہیں چھیڑا. لوگوں نے مجھے کہا دوبارہ, میں نے کہا نہیں, کیونکہ ایک چیز کو جب بار بار لوگ سنتے ہیں تو چاہے وہ صحیح سینس میں بھی سنیں, ان کی نظر میں وہ چیز ہلکی ہو جاتی ہے. میں نے کہا بار بار ایک ٹاپک چھیڑوں گا تو ایسا نہ ہو گھر میں طلاقیں شروع ہو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ او بھائی ایک چیز کتاب کی حد تک کہ شریعت نے بتا دی, ایک دفعہ بتا دی, بار بار اسی کو, تو کیا ہوتا ہے, آپ ایک چیز کو بار بار جب سنو گے تو جو چیز انسان بار بار سنتا ہے زبان پر وہ ہلکی ہو جاتی ہے. میں نے کہا اس سے گھروں میں طلاق کا ریشو بڑھنے کا خطرہ کم نہیں ہوگا, ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے. تو بتاؤ ڈراموں میں بار بار طلاقیں دکھائی جا رہی ہیں کہ نہیں دکھائی جا رہی ہیں؟ فلاں کی پھڈا ہوا, اس نے اس کو طلاق دے دی, ڈیورس پیپر بھیج دیے, وہ طلاق دے, وہ اس نے وہاں شادی کر لی, ادھر طلاق لے لی, ادھر آگے وہ حلالہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا. جب یہ چیزیں گھروں میں چلیں گی, آپ کو کتنا ہی اچھا ڈرامہ لگے, تو یاد رکھو آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. مائیں بچیوں کو سکھاتی تھی, بیٹا ڈولی جا رہی ہے تو اب جنازے کی کھٹولی آئے گی واپس. بتاتے تھے نہیں بتاتے تھے؟ ہم تو بچپن میں سنتے تھے, بھائی ڈولی جا رہی ہے اب جنازے کی کھٹولی آئے گی, طلاق لے کے نہیں آنا. ہاں جہاں جائز طلاق ہے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے, اس میں اتنا ظلم جائز نہیں ہے کہ بچی کو بیڑا غرق کر دی اور پھر بھی آپ علیحدگی, لیکن اصول تو یہی ہے نا کہ یہ بری چیز ہے. جب بار بار کلچر میں یہ چیز دکھائی جائے گی, شوہر نے تھپڑ مارا بیوی کو, وہ عدالت چلی گئی خلا لینے کے لیے. ہر گھر میں تھپڑ بھی ہوتا ہے, ہر گھر میں گالی گلوچ بھی ہوتا ہے, یہ تو نارمل چیز ہے. تھپڑ مارنا صحیح نہیں ہے, اچھا کام نہیں ہے کہ شوہر بیوی پہ ہاتھ اٹھائے, لیکن سب کچھ ہوتا ہے گھروں کے اندر, وہ بعد میں سب سیٹ ہو جاتا ہے. لیکن ڈراموں میں جب دکھایا جائے گا شوہر نے بیوی پہ تھپڑ اٹھایا, ہاتھ اٹھایا اور وہ چلی گئی عدالت سے خلا لینے, تو کل کس مرد نے غصے میں کسی عورت پہ ہاتھ اٹھا لیا تو وہ عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گی کیا؟ اس تھپڑ کی تلافی 100 دفعہ ہو سکتی ہے, مرد منا سکتا ہے, لیکن عدالت سے جب ڈیورس ہوگی اس کی تلافی نہیں ہوگی. مرد کے دل میں نفرت پیدا ہوگی, اس سے مجھ سے طلاق کیوں مانگی, کیوں گئی ہے ڈیورس لینے کے لیے, بچے تباہ برباد ہو جائیں گے. تو ان ڈراموں سے فیملی سسٹم کو جوڑا نہیں جا رہا, جوڑ کے نام پہ توڑا جا رہا ہے. اور میں نے اپنے دوست سے پوچھا, میں نے کہا یہ چیزیں تو فلموں میں پہلے زیادہ دکھائی جاتی تھی, تو ڈراموں پہ اتنا شور کیوں؟ انہوں نے ایک بڑی پوائنٹ کی بات کی. انہوں نے کہا کہ فلموں میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ نارمل ماحول سے ہٹ کر ہوتی ہیں. ڈرامے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گھروں میں ہو رہا ہے وہ دکھایا جائے, اس کو لوگ زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں. کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے, نہ حکومت کنٹرول کر رہی ہے, نہ کوئی پیمرا والے اس پر کوئی نوٹس لے رہے ہیں. سینما گھروں میں چلنا شروع ہو گئے, صبح شام اتنے کلپ مجھے لوگ بھیج رہے ہوتے, یہ والا مفتی صاحب یہ سین دیکھیے بڑا ٹائٹ سین ہے. کیا ہو گیا تمہیں, پاگل ہو گئے ہو تم بھائی, کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں, میں میٹنگیں کرتا ہوں بلا کے کہ یار ٹائم کی بڑی کمی ہے, میرا سارا دن اسی پہ گزرتا ہے یار, بہت سارے کام کرنے ٹائم نہیں مل رہا. جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو ندامت کے ساتھ, اللہ کی قسم میری یہ حالت ہے کہ یار آج بہت سارے کام کرنے تھے مگر آج بھی رہ گئے. ہم حیران ہو رہے ہیں, آپ 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے کیسے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہو؟ ٹائم کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس؟ اتنا ٹائم ہونا اس کی علامت ہے آپ کا دنیا میں کوئی ویژن ہے ہی نہیں. جس کا کوئی ہدف ہوتا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا.
تو یہ جو ڈراموں فلموں میں ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے نا، خدا کی قسم موت کے وقت حسرت کا سبب بنے گا. موت کے وقت اللہ نے زندگی صرف ایک دفعہ دی ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو کہ موت کے وقت اگر تم ساری دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی ٹائم واپس لینا چاہو گے نا، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. اللہ فرماتے ایک منٹ تو دور کی بات، ایک منٹ کے 1 کروڑ حصے کر لو نا، وہ بھی نہیں ملے گا. ابھی بہت ٹائم دیا اللہ نے، ابھی بہت ٹائم دیا ہے. چاہو تو ڈراموں میں ضائع کر دو، فلموں میں ضائع کر دو، سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کرکٹ کے میچ دیکھ کے تالیاں بجاتے رہو، فلاں نے یہ چھکا مارا، فلاں نے چوکا مارا. ابھی بہت ٹائم ہے. لائف کو خدا کی قسم جتنا انجوائے کر رہے ہو 10 سے ضرب دے کے اس سے زیادہ انجوائے کرو. لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو یہ سارے مزے کرکرے ہو جائیں گے. یہ غیر مسلموں کے کام ہیں، جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، ان پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. ان کو مرنا نہیں ہے نا، ان کا تو خیال ہے مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، ان کا یہ کانسیپٹ ہے. تو کہتے ہیں زندگی میں جتنا جلدی انجوائے کر سکتے ہو کرو. جس کا آخرت پہ یقین ہے اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے کہ مجھے ایک زندگی ملی ہے، دوبارہ یہ زندگی نہیں. یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے کہ 7 جنم ہوتے ہیں. اسلام کہتے ہیں ایک ہی جنم ہے، اس کے بعد قیامت آ جائے گی، دوبارہ کوئی جنم نہیں ملے گا. اور اللہ کو دیکھو، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت دینے کے بعد بھی آسمانوں پہ اٹھا سکتے تھے نا، اور پھر قرب قیامت میں نازل کرتے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا کے یہ میسج دے دیا کہ جس کو قرب قیامت میں نازل کرنا ہے اس کو موت نہیں دوں گا، آخر میں موت دوں گا. اس لیے کہ مرنے کے بعد اٹھا لیتا تو تمہارے دماغ میں یہ تصور آ سکتا تھا کہ شاید ہمیں بھی موت کے بعد دوبارہ زندگی مل جائے. تو موت کے بعد تو پیغمبروں کو بھی نہیں ملتی، تمہیں کہاں سے ملے گی؟ ہمیں کہاں سے ملے گی بھائی زندگی؟ تو اپنے وقتوں کو برباد مت کریں، انجوائے کریں، ایسی چیزوں کو انجوائے کریں جس سے معاشرے میں ترقی ہوتی ہے. وہ بھائی جاگنگ کر لیا کرو، سوئمنگ کر لیا کرو، فٹ بال کھیل لیا کرو، تھوڑا سا ورزش ہو جائے گی، کولیسٹرول کم ہو جائے گا، فائدہ بھی ہوگا، انجوائے بھی ہوگا. ڈرامے سے کیا انجوائے کر رہے ہو بھائی؟ تم بیٹھ کے رو کیوں رہے ہو ڈرامہ دیکھ کے؟ وہ تمہارا کیا لگتا ہے جس کے ساتھ یہ ہو گیا؟ رو رہے بیٹھ کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. دیکھو انسان کے جو اعصاب ہے نا، اعصاب، ان میں اللہ نے محدود صلاحیتیں دی ہیں. میں نے ایک انگریز نفسیاتی ڈاکٹر تھا، اس کی ایک تحریر خود پڑھی تھی. کاش میں اس کو محفوظ کر لیتا تو آپ کو آج میں وہ تحریر دکھاتا. اس کی ریسرچ تھی کہ دنیا میں جو ڈپریشن، چیخو پکار، مار دھاڑ، چیزوں کو توڑ پھوڑ کا جو کلچر آیا ہے ڈراموں اور فلموں سے آیا ہے. یہ جو آج بچیاں ماں پہ چیختی ہیں نا، آپ ان کی ہسٹری چیک کریں، ڈرامے دیکھ کے چیختی ہیں. ماں نے کچھ تیز آواز میں بات کر دی، بچی ایک دم چلائے گی، کیونکہ اس نے ڈرامے میں لڑکیوں کو چیختے ہوئے، بولو نا، دیکھا. شوہر اگر غصہ کرے، نہیں کرنا چاہیے لیکن کرے، تو اسلام کہتا ہے تمہارا محسن ہے. اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو نبی نے فرمایا کہ عورت کو حکم دیتا کس کو سجدہ کرے؟ شوہر کو. نبی نے عورت کے فائدے کے لیے یہ بات کہی ہے. شوہر کو یہ ہوگا کہ میری بیوی میرا احترام کرتی ہے، اونچ نیچ ہو جائے گی منا لے گا بعد میں، اس کو پتا ہے میری، برداشت کر لیتی ہے، خرچہ پورا کرے گا، جو تمیزدار شوہر ہیں. لیکن اگر وہ اس کو غصہ آیا ہوا ہے اور اس نے آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا تو گھر چلے گا؟ بولو نا بھائی. اور اگر بیوی نے کبھی الٹی سیدھی کر لی اور اس نے برداشت کرنے کے بجائے ڈرامہ دیکھا تھا، اس میں تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے بھی رکھ کے ایک تھپڑ رسید کر دیا، تو اس سے گھر میں محبت کا ماحول پیدا ہوگا؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ بلکہ میں تو اس سے آگے کہتا ہوں کہ ڈراموں میں جو میاں بیوی دکھائے جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لڑکا ہینڈسم ترین تلاش کیا جائے اور لڑکی خوبصورت ترین. اس جوڑے کو دیکھ کر تو ویسے ہی کوئی مرد کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی اور عورت کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا. کہتے ہیں یہ میاں تو ایسے ہوتے ہیں، کیا مکھنچو ابا نے میرے متھے لگا دیا ہے. ایک صاحب مجھے کہتے ہیں مجھے بیوی اچھی نہیں لگتی. میں نے کہا فلمیں دیکھنا چھوڑ دو، اچھی لگے گی تمہیں. ہاں، جس غریب کے سامنے صبح شام قورمے کباب گھوم رہے ہو اسے گھر کی دال اچھی لگے گی؟ بولو نا بھائی. یہ تو سب سے پہلا نقصان ہے. تو یہ ان لوگوں کے کام ہے جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے. ان سے ہمارا گھر تباہ. ڈرامے والوں کا ویژن یہ نہیں ہوتا کہ گھروں کے ماحول کو اچھا کرنا ہے. ڈرامے کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے. ہر وہ چیز جو مارکیٹ میں چلے گی اس سے پیسہ آئے گا. تو مارکیٹ میں نیگیٹو چیزیں زیادہ چلتی ہیں. میرے کلپ میں دیکھو، میں نے یوٹیوبرز کو ابھی کچھ کنٹرول کیا ہے. پورے بیان ماں باپ کے حقوق پر، بیوی بچوں کے حقوق پر چل رہا ہے، اللہ اس کے رسول کے حقوق پر. درمیان میں ایک لطیفہ آ گیا، لطیفہ سب سے زیادہ ہٹ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو لوگوں کو تو انٹرٹینمنٹ چاہیے، وہ مثبت چیزیں کم چلتی ہیں. تو اگر دیکھو ایک طیب اردگان ہے نا،
ترکی کا صدر. میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا, لیکن اس نے بھی ڈرامے بنائے. میں نہیں کہتا کہ وہ دیکھنا جائز ہے, لیکن پھر بھی ایک ویژن تو رکھا نا اس نے ذہن میں کہ خلافت عثمانیہ کا صحیح تصور دکھانا ہے, فیملی سسٹم کو جوڑنا ہے. ابھی طیب اردگان کی ایک اسپیچ ہم نے سنی, اس نے کہا کہ اپنی قوم کو ترغیب دے رہے کم عمری میں شادیاں کرو. کیا ترغیب دے رہے اپنی قوم کو؟ کم عمری میں شادیاں کرو. ہم نے اپنی نسل کو بڑھانا ہے. کہ ترکی کو افرادی قوت چاہیے, جب نسل بڑھے گی تو ہمیں فوج میں جوان زیادہ ملیں گے, ہمیں سائنسدان زیادہ ملیں گے, ہمیں تاجر زیادہ ملیں گے, ترکی مضبوط ہوگا. ایک ویژن ہوگا تو وہ ایسی تقریر کرے گا. ویژن نہیں ہے تو آپ کا مقصد صرف دولت, پیسے کمانا, مغربی طاقتوں کو خوش کرنا, تو وہ پیسے تو ان ڈراموں نے بہت کمائے. لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کروڑوں اربوں روپے کا بزنس کر لیا ڈرامے نے. میں کہتا ہوں بھائی بزنس اربوں روپے کا کر لیا مگر کلچر کا بیڑا غرق کر دیا. تو بزنس تو میرے بھائی چرس بیچنے والا جتنا اچھا کرتا ہے نا, ہیروئن بیچنے والا, چرس کا بزنس زیادہ اچھا ہے یا ہیروئن کا؟ بتاؤ. ابے یہ گٹکے والے تو بےچارے, ان کا کوئی بزنس ہے جو گٹکے دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ تو خود دوسرے سے گٹکے ادھار مانگ کے کھا رہے ہوتے ہیں. چرس کرو گے تو زیادہ پیسہ, اور اگر ہیروئن پہ آ گئے ارب پتی بن جاؤ گے. تو بزنس نہیں دیکھا جاتا, یہ دیکھا جاتا ہے اب قوم کو پیغام کیا دے رہے ہو. تو بھائی یہ حکومت نہیں کرے گی, یہ آپ نے کرنا ہے. اپنے گھروں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اپنے گھروں سے ٹی وی کو بند کریں, قابو میں لائیں. اگر رکھا ہوا بھی ہے تو اس کو ایک لمٹ کریں, قابو میں لائیں. دیکھیں کیا, اور بچے لیپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں تو جا کے ہسٹری تو سرچ کریں کہ کیا دیکھ رہا ہے بیٹھ کے وہاں پہ. وہ بچیوں کو فون لے کے دیا ہوا ہے, بچوں کو تو چیک تو کریں کس سے باتیں. بھائی یہ فون ضرورت کی چیز ہے, یہ دوستیاں لگانے کی چیز نہیں ہے. دوستیوں میں ٹائم ضائع ہوتا ہے. ہم جب مدرسے گئے ہمارے حضرت نے سختی سے پابندی لگائی, کسی طالب علم کو کسی سے دوستی کی اجازت نہیں ہے, یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہو. سمجھ رہے ہو نا, کس کے لیے آئے ہو؟ دوستی کی اجازت نہیں دی. ہاں کسی سے مناسبت ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے, انسان گپ شپ کر لیتا ہے بس اس حد تک. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا کہ میں ظہر کی نماز میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو کر, عصر میں بھی اسی کے ساتھ, تو میرے ابا پوچھتے تمہارا کیا لگتا ہے, بار بار اسی کے ساتھ کیوں کھڑے ہو رہے ہو, کیا لگتا ہے تمہارا یہ؟ تو ایک ویژن ہوتا ہے بھائی, اس ویژن میں اگر کوئی دوستی بھی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, اس کو بھی لے کے چلو. لیکن ہر وہ دوستی جو اس ویژن سے آپ کو ہٹا رہی ہے, بھائی پہلے ویژن ہے, پہلے مقصد ہے, پہلے منزل ہے, باقی چیزیں بعد میں. آپ ٹرین میں جاتے ہوئے آپ کی دوستی ہو گئی وسیم بھائی سے بڑی زبردست, اس نے ملتان میں اترنا, آپ کا ویژن پشاور ہے, اب آپ ملتان میں اتر گئے اس کے ساتھ. بھائی دوست پہلے ہوتا ہے, دوست پہلے. بھائی ٹھیک ہے پھر چلے جاؤ, یہ اگر اتنا اچھا ہے تمہیں اپنے گھر میں بٹھا لے گا اور چائے پلا کے ساری زندگی وہیں ٹھکانہ دے دے گا تو چلے جاؤ. اگر آپ کو پتا ہے اتنا لفٹ یہ دوست نہیں کرائے گا تو بھائی بہن بہت اچھی دوستی تھی, السلام علیکم, پتلی گلی سے نکلو بس. تو یہ جو یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکے ہیں نا, میں ان سے کہتا ہوں دوستی کرو, اپنی پڑھائی کا نقصان دوست کی خاطر نہیں کرو. کیونکہ جب تمہارے پاس پیسہ نہیں رہے گا نا, جو دوستوں پہ تم ٹائم ضائع کر رہے ہو, تو پیسہ تو جائے گا, دوست بھی چلے جائیں گے ساتھ میں. یہ دوست بھی جب تک ہیں جب تک پیسے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب تم خود ان سے قرضہ لوگے, یار پان کے پیسے دے دے, گٹکے کے پیسے دے دے, تو جو جگری دوست ہے نا, جو تمہارے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لا رہا تھا, سب سے پہلے تمہیں دیکھ کے راستہ وہی چینج کرے گا. وہ گلی میں دیکھے گا وہ جگری دوست آ رہا ہے, بولے گا ادھر نکل لے یار, کیونکہ ادھر جو آ رہا ہے وہ جگری نہیں ہے, اس کو برداشت کر سکتا ہوں, اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو جب کچھ کام کے بن جاؤ گے, دوستیاں تو تمہاری طرف دوڑ کے آئیں گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر تمہارے پاس لفٹ کرانے کا ٹائم نہیں ہوگا. تو اپنے آپ کو کچھ بنا لو میرے بھائی, ڈراموں میں ٹائم ضائع نہیں کرو, فلموں میں ٹائم ضائع نہیں کرو. یہ تو کمانے کے دھندے, ان کو کمانے دو. تم اپنا پیسہ ان پہ کیوں خرچ کر رہے ہو بھائی, تم کسی اور چیز پہ خرچ کرو. لوگ گوروں کی ترقی سے متاثر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یار اصل تو وہ مسلمان وہ ہیں, اصل مسلم تو وہ ہیں, انسانیت کے اصل خیر خواہ تو وہ ہیں, جو غیر مسلموں کی بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے. لہذا میں نے خود سنا ہے لوگوں کو, اصل تو یہ سائنسدان جائیں گے جنت میں جنہوں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی. نیوٹن جائے گا, آئنسٹائن جائے گا, بڑی خدمت کی انسانیت کی انہوں نے. نیوٹن جو اتنے دن تک درخت کے نیچے, جب تربوز گرا تھا, درخت کے نیچے تو تربوز نہیں گرتا, آم گرا تھا, کیا گرا تھا, سیب جو نیوٹن کے سر پہ آگے گرا, اور اس نے یہ سوچا کہ گریوٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یار یہ نیوٹن بھی عجیب چیز تھا یار. نیوٹن مجھے ملا نا قیامت کے دن میں, ذرا سائڈ پہ چھاؤں میں آپ سے 2 منٹ کا کام ہے. آپ پلیز مجھے یہ بتائیں کہ اتنے دنوں سے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, سیب جب آپ کے سر پہ گرا ہے, بھائی یہ تو کب سے کیا کیا چیزیں ہیں گر رہی ہیں, کچھ بھی پھینکو کہاں جاتا ہے, زمین پہ گرتا ہے نا. تو چلو دیر آئے درست آئے, آپ کو سمجھ میں آیا کہ
یہ زمین کیا ہے؟ بہت اچھی ایک تھیوری تھی اس کی، بہت زبردست تھیوری تھی، جس سے انسانیت کو بہت فائدہ ہوا کہ جس چیز میں جتنا ماس زیادہ ہوگا، حجم زیادہ ہوگا، اس میں کشش اتنی ہی، یہی ہے نا نظریہ، اتنی زیادہ ہوگی. وہ چاند چونکہ چھوٹا ہے تو وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے، سورج زمین سے بھی بڑا ہے تو زمین کو سورج نے اپنے گرد، جو جتنا بڑا فنڈر ہے نا کائنات میں فنڈر گیری کے کائنات چل ہی فنڈر گیری کے اصول پہ رہی ہے، جتنا بڑا فنڈر ہے وہ اتنا زیادہ کھینچ رہا ہے. تو یہ اصول بنانے والا تو اللہ ہے، لیکن بتانے والا کون ہے؟ نیوٹن. یاد رکھو سائنسدان اصول بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں. بنائے ہوئے کس نے؟ تو جو بنانے والا ہے اس کو تو لفٹ ہی نہیں کراتے، جو بتانے والا ہے اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ جو بنانے والا ہے اس کو کیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ کیوں بخشے گا قیامت کے دن؟ نہیں یار سمجھ میں میرا خیال ہے کیوں بخشے گا اللہ قیامت؟ بولے جو جس نے بنائی ہے اس کو تو لفٹ ہی نہیں. تو یہ جو گریوٹی کا اصول ہے یہ اللہ نے بنایا ہے، نیوٹن نے بتایا ہے. اب نیوٹن اگر اس اللہ کو مانے گا، اور اس گریوٹی کی وجہ سے ہم زمین میں تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں، گریوٹی نہ ہوتی تو آپ ابھی درمیان میں معلق لٹکے ہوئے ہوتے. یہ ویڈیو الٹی ہوتی، میں اپنے آپ کو پورا بیان اپنے آپ کو سیدھا کرنے میں لگا دیتا ہوں. 1 گھنٹہ مجھے اپنے آپ کو سیدھا کرنے میں لگتا کہ پہلے سیدھا تو ہو جاؤں، پھر کھوٹے سے کسی چیز کے باندھتا اپنے آپ کو. کتنی ٹینشن ہوتی نا. سورہ ملک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جعل لکم الارض ذلولا، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے ذلیل کر دیا، مسخر کر دیا. یہ مسخر میں سب چیزیں آتی ہیں. گریوٹی اتنی رکھی ہے کہ نہ ویٹ بہت زیادہ اور نہ کم، ایک حساب و کتاب سے ہر چیز ایک تمیز. زمین اگر اللہ 10 گنا بڑی بنا دیتے تو پھر یہ جو میرا بیان 1 گھنٹے میں ختم تو ہو جاتا، مگر اٹھنے میں 40 گھنٹے لگتے. یہی ہوتا نا، بیٹھے ہی زمین سے چپکے ہوئے ہوتے، اٹھا ہی نہیں جا رہا ہوتا ہم سے. آپ لوگ بیان سننے آنا چھوڑ دیتے اس لیے کہ جب گھر سے اٹھنے کی کوشش کرتے تو اتنی مصیبت، جیسے 40 کلو کا ویٹ رکھا ہوا ہے آپ نے اپنے اوپر. پھر چلنے میں 1 قدم اٹھانا کچھوے کی طرح چلتے، پھر یہاں آ کے بیٹھتے تو اٹھتے نہیں. پولیس آتی اٹھانے کے لیے، اور پولیس تو آپ سے بھی زیادہ لیٹ آتی. کیا خیال؟ تو اللہ نے ہر چیز کو ایک حساب سے، وہ گریوٹی کا بھی جو اللہ نے اصول بنایا وہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے حساب سے بنائی ہیں. سائنسدان تو ہمیں بتا رہے ہیں، تو بتانے والوں سے تو اتنا عشق کہ یار یہ کیسے جہنم میں چلے جائیں گے. اور جس نے بنایا ہے سائنسدان اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہے ہی نہیں ہے. تو اللہ کہے گا پہلے تو میں ہوں جس نے کائنات بنائی ہے.